السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مزمل کی آیہ نمبر 15 سے آغاز کرتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا جو تم پر گواہ ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا۔ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، پس فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو سخت گرفت سے پکڑ لیا۔ كيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، اگر تم نے اس کا انکار کیا تو تم اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ السماء منفطر به كان وعده مفعولا، آسمان اس کی شدت سے پھٹ جائے گا اور اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، بے شک یہ آیات نصیحت ہیں، سو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستے کو اختیار کر لے۔ اب ان آیات میں اہل مکہ سے خطاب ہے اور ان کو ایمان نہ لانے پر مختلف قسم کے عذابوں سے ڈرایا گیا ہے۔ اب اس جگہ یہ سوال ہے کہ ان آیتوں میں خصوصیت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ہی کیوں ذکر فرمایا گیا ہے؟ کسی اور نبی اور رسول کا قصہ کیوں نہیں ذکر کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل مکہ جو تھے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے درمیان پلے بڑے تھے، تو وہ یہ ہوتا ہے نا کہ جو بہت زیادہ آپ کے درمیان رہا ہوتا ہے اس کی جو قدر و منزلت ہوتی ہے وہ پہچان نہیں پا رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جہاں رہے وہ ان کو وہ ویلیو نہیں دے پا رہے تھے کہ جس گھر میں انہوں نے پرورش پائی۔ جیسا کہ فرعون نے کہا کہ الم نربک فینا ولیدا، کہ کیا ہم نے آپ کے بچپن کے زمانے میں آپ کی پرورش نہیں کی تھی؟ تو قریش کا بھی اسی طرح کا کوئی مائنڈ سیٹ تھا، بالکل فرعون والا۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں یوز کیا گیا، یہاں جو ہے وہ ذکر کیا گیا، کہ تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہی معاملہ کر رہے ہو جو ایک زمانے میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا جو تم پر گواہ ہے، تو اب اس کی کیا ضرورت پیش آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان الفاظ کو استعمال فرمایا کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا جو تم پر گواہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ان کے کفر اور ان کی تکذیب کی گواہی دیں گے کہ میں تو ان تک اللہ کا پیغام لایا تھا، لیکن یہ لوگ وہ تھے کہ پیغام کو نہ ماننے والے تھے، اس کی تکذیب کرنے والے تھے۔ اور اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ آپ کے گواہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ دنیا میں حق کو بیان فرماتے، اور یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو کام تم لوگ کر رہے ہو وہ کفر ہے، جس کو تم ہدایت سمجھ رہے ہو وہ باطل ہے، اور حضور اس کے گواہ ہے۔ اور اسی طرح جو آیہ نمبر 16 ہے اس میں وبیل کا ورڈ ہے۔ اب وبیل کا جو لفظ ہے اس کا کیا معنی ہے کہ ثقیل چیز، اور اسی وجہ سے دیکھیں نا سخت بارش ہو تو اس کو وابل کہا جاتا ہے، یعنی ہم نے فرعون کو شدید گرفت میں پکڑ لیا۔ اور جو اگلی آیہ مبارکہ آیہ 17 کہ اگر تم نے اس کا انکار کیا تو تم اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، تو اس ضمن میں علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر تم اپنے کفر پر قائم رہے تو قیامت کے دن اپنے آپ کو اس عذاب سے کیسے بچاؤ گے جس کی شدت ایسی ہوگی کہ بچوں کو بوڑھا کر دے۔ کسی سخت دن کی سختی اور شدت کو اسی طرح بیان کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا وہ لوگ جو بہت زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں، جن کی بہت سٹریسفل لائف ہوتی ہے، اس کا اثر ان کی سکن پر بھی آتا ہے، ان کے ہیئر پر بھی آتا ہے، اور دیگر اعضائے جسم پر بھی آتا ہے۔ تو قیامت کا دن تو کافروں کے لیے بہت زیادہ سٹریسفل ہوگا، نتیجتاً وہ انفلوئنس کرے گا ان کی آؤٹ ورڈز اپیرنس پہ۔ تو اسی لیے جو ہے فرمایا کہ غم اور فکر انسان پر بڑھاپے کو بہت جلدی طاری کر دیتا ہے، کیونکہ غم اور فکر سے انسان کی حرارت جو ہے وہ سرد پڑ جاتی ہے، اسی وجہ سے اجزائے غذائیہ اس کے جسم میں ویسے نہیں پہنچتے جیسے کہ پہنچنے چاہیے، اور پھر انسان کے اندر بڑھاپا نظر آنا شروع ہو جاتا۔ تو اس آیت میں یہ مراد نہیں ہے کہ قیامت کے دن حقیقتاً جو ہے وہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، کیونکہ قیامت کے دن بچوں پر تو غم اور خوف کا طاری ہو جانا جائز نہیں ہے۔
تو یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کا دن اس قدر طویل ہوگا، اس کی طوالت کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ آسمان اس کی شدت سے پھٹ جائے گا اور اس کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ تو قیامت کی ہولناکیوں میں سے یہ ہے کہ وہ دن اس قدر سخت اور شدید ہوگا کہ آسمان اس وقت وسعت، عظمت اور شدت کے باوجود پھٹ کر روئی کے گالوں کی طرح بکھر جائے گا۔ تو سوچو کہ عام مخلوق کا اس دن کیا حال ہوگا جب وہ یہ کیفیتیں دیکھیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا اور اس کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ تو آیت کا یہ والا جو حصہ ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے علم اور اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ قیامت کے دن آسمان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور جو اس کے علم کا تقاضا ہے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہو کہ آسمان کو اس دن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، اور اللہ نے جس چیز کا وعدہ فرمایا ہو وہ تو ہو کے ہی رہتی ہے۔ اچھا، ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اچھا نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس سورہ مبارکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ احوال اور آپ کی عمدہ سیرت کے بیان سے شروع کیا۔ اور آپ کے احوال دو قسم کے ہیں۔ قسم وہ ہے جس کا تعلق اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت کے ساتھ ہے، جو سورہ مزمل کی پہلی 9 آیات میں آتا ہے، اور ایک اور پہلو یہ ہے کہ جس کا تعلق لوگوں کے معاملات کے ساتھ ہے، جو آیا 10 اور 11 میں آتا ہے۔ اور آپ کافروں کی باتوں پر صبر کریں اور ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑ دیں، اور ان مالدار جھٹلانے والوں کو مجھ پر چھوڑ دیں، ان کو تھوڑی مہلت دیں۔ اس آیت میں اللہ نے اجمالی طور پر کفار کو ایک قسم کی آپ سمجھ لیں کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ دیکھیں، تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ جو معاملات کر رہے ہو نا، تو یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری پکڑ نہیں کروں گا، میں تم سے انتقام نہیں لوں گا۔ پھر اب اس آیت کو دیکھیں آپ، آیہ نمبر 18 کو، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ معاملہ ہوگا کہ کفار کو آخرت کے عذاب کی اللہ نے یہاں وعید سنائی ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں کا یہاں ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر سورہ مزمل کی آیہ نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک یہ آیات نصیحت ہیں، سو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستے کو اختیار کر لے۔ یعنی یہ آیات ہدایت کی انواع اور اقسام پر مشتمل ہیں۔ سو جو چاہے اپنے رب کی ہدایت کو اختیار کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کی عبادت کرے، اور جو گناہوں کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ تمہاری فری ول تو ہے، پر یاد رکھنا there is an accountability۔ یہ نہیں کہ تم جو مرضی چاہے کرتے پھرو، تم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، نہیں، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں، اور کبھی آدھی رات تک، اور کبھی 1/3 رات تک۔ وطائفۃ من الذین معک، اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان میں سے ایک جماعت بھی قیام کرتی ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے۔ عالم ان لن تحصوہ، اللہ کو علم ہے کہ اے مسلمانوں تم ہرگز اس قیام کا شمار نہیں کر سکو گے۔ فتاب علیکم، سو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، پس تم جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ عالم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کو علم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے۔ وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ زمین میں سفر کریں گے۔ یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہوں گے۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، بس تم جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے تم خیر، تجدوہ عند اللہ، اس کو پاؤ گے اپنے رب کے ہاں۔ ہوا خیرا واعظم اجرا، اور وہ بہتر اور زیادہ ثواب میں اسے پاؤ گے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب یہ جو آیہ نمبر 20 ہے، یہ کافی لمبی آیت مبارکہ ہے، تو اس کا میں نے آپ کو جزوی طور پہ ترجمہ تو بتا دیا۔ تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ آپ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے 2/3 رات سے کچھ کم حصے میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، کبھی آدھی رات تک بھی پڑھتے ہیں، کبھی 1/3 1/3 رات تک بھی، اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت، ان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ لیکن ایک تو ہر رات کو اتنا قیام کرنا بہت مشکل اور بھاری کام تھا،
دوسرے وقت کا اندازہ کرنا بھی مشکل تھا کہ 2/3 رات تک کا قیام ہوا ہے یا آدھی کا یا تہائی کا، کیونکہ اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ مقرر فرماتا ہے، اس لیے اللہ نے اس حکم میں تخفیف نازل فرمائی ہے، کمی نازل فرمائی ہے، اور رات کے اس قیام کا جو فرض ہونا تھا اس معاملے کو منسوخ فرما دیا ہے۔ اب رسول اللہ پر تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، مستحب ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اب 2/3 رات یا آدھی رات یا تہائی رات تک تہجد کی نماز پڑھنی فرض نہیں ہے، بلکہ جتنے وقت میں بھی آپ آسانی کے ساتھ تہجد پڑھ سکتے ہوں پڑھ لیں، فرض ادا ہو جائے گا۔ پھر جب 5 نمازیں فرض ہوئیں تو تہجد کی اتنی مقدار کی فرضیت بھی منسوخ ہو گئی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان آیات سے ابتداً نماز تہجد کی جو فرضیت تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ تو اب جو فرمایا کہ پس تم جتنا آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں اتنا قرآن پڑھو جتنا تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو۔ اب اس میں جو مختلف اقوال ہیں، حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 100 آیتیں پڑھو۔ حضرت حسن البصری فرماتے ہیں کہ جس شخص نے تہجد کی نماز میں 100 آیتیں پڑھی، قرآن مجید اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں اس نے تہجد کی نماز میں 100 آیتیں پڑھی، اس کا نام قانتین میں لکھا جائے گا، اور حضرت سعید کہتے ہیں اس سے مراد 50 آیتیں۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے، کہ جنہوں نے کہا کہ تہجد کی نماز میں 100 آیتیں پڑھیں اس کا نام قانتین میں لکھا جائے گا، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث 1398، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رات کو 10 آیات کے ساتھ قیام کیا اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، اور جس نے 100 آیتوں کے ساتھ قیام کیا اس کا نام قانتین میں لکھا جائے گا۔ اور عربی زبان میں قانتین جو ہے وہ قانت کی جمع ہے، اور اس کا واحد جو ہے وہ کیا ہے؟ قانت۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطاعت گزار، فرما بردار، عاجزی کرنے والا، خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے والا۔ تو اسی طرح قرآن کریم میں مختلف مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، مثال کے طور پہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے باادب اور فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس کے اندر فرما برداری بھی ہے، خشوع و خضوع بھی ہے، اسی طرح طوالت قیام، نماز میں لمبے عرصے تک کھڑے رہنا، یہ بھی اس کا ایک مفہوم ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے، کچھ لوگ سفر میں ہوں گے، کچھ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہوں گے۔ بس تم جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو اچھا قرض دو، اور تم اپنی بھلائی کے لیے جو آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس اس سے بہتر اور زیادہ ثواب میں پاؤ گے، اور تم اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت کے جو ابتدائی حصہ تھا اس میں اللہ نے تہجد کی فرضیت کو منسوخ کرنے کی حکمت بیان فرمائی۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے تہجد کی فرضیت کو کیوں منسوخ کیا، تو اللہ نے بتایا کہ اللہ کو علم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے، وہ ریگولرلی تہجد نہیں پڑھ سکیں گے، کچھ لوگ تجارت کے لیے زمین میں سفر کریں گے تو ساری رات قیام کر کے دن میں سفر کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، یا حالت سفر میں تہجد کا پڑھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے وہ سخت مشقت کے کاموں میں مصروف ہوں گے تو ان کے لیے بھی تہجد کا پڑھنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو اگر وہ دن کی تھکن رات کی نیند سے نہیں اتاریں گے تو پھر رات کو پھر تہجد بھی کیسے پڑھیں گے، اور پھر جہاد کی مشقت بھی کیسے کریں گے؟ تو یہ تمام معاملات چونکہ فرائض میں سے ہیں، اس لیے اللہ نے تہجد کی فرضیت کو منسوخ کر دیا، اور تہجد کی فرضیت کو منسوخ کرنے کی جو وجوہات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے متعلق بیان فرمائی ہیں، وہ وجوہات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی محقق ہیں، بلکہ ان وجوہ کے علاوہ ایک اور وجہ آپ کا امور تبلیغ میں مصروف اور مشغول ہونا بھی ہے۔ اس لیے جس طرح امت سے تہجد کی فرضیت ساقط ہو گئی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تہجد کی فرضیت ساقط ہو گئی۔ اچھا، اس آیت کے لطائف میں سے یہ ہے کہ اللہ نے مجاہدین کا اور حلال روزی کے حصول کے لیے سفر کرنے والوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جو شخص مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر میں کوئی چیز فروخت کرنے کے لیے گیا اور محض ثواب کی نیت سے سفر کیا اور اس چیز کو مروج قیمت کے مطابق فروخت کیا، یعنی کہ جو قیمت اس کی رائج تھی، جو مارکیٹ ویلیو تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کا شہداء میں شمار ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ پس تم جتنا آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔
تو اس میں پہلے جملے کی تاکید ہے. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، یعنی کہ اس سے مراد دیکھیں نماز کا قائم کرنا تو ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا کرو اس سے مراد فرض زکوٰۃ نہیں ہے، نہ صدقہ فطر مراد ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں تو مدینہ منورہ میں آئی تھیں. اور سورہ مزمل جو ہے یہ تو مکی صورت ہے اور مکے میں نازل ہونے والی ابتدائی آیات ہیں، تو لہٰذا اس آیت میں جو زکوٰۃ ہے اس سے مراد نفلی صدقات ہیں. اور نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ساتھ ذکر کیا، کیونکہ جس طرح نماز سے بدن کی پاکیزگی ہے اسی طرح نفلی صدقات سے مال کی پاکیزگی ہے. اور علامہ آلوسی حنفی لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ اجمالی طور پر مکے میں فرض ہوئی تھی اور زکوٰۃ کے مصارف اور اس کی مقدار کا تعین یہ مدینے میں ہوا تھا، اس لیے اس آیت میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم اس صورت کے مکی ہونے کے منافی نہیں ہے. تو بہرحال مختلف آراء ہیں. بعض نے کہا کہ یہ یہاں پہ جو لفظ زکوٰۃ ہے اس سے مراد کیا ہے، نفلی صدقات. اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی کے جز 29 صفحہ 196 پر لکھتے ہیں کہ نہیں، زکوٰۃ کی فرضیت تو مکی ہے، اس کے جو انڈر لائنگ جو احکامات ہیں وہ پھر مدینے میں آئے. اچھا، علامہ آلوسی یہ بھی ساتھ میں لکھتے ہیں، حضرت حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ان کے نزدیک سورہ جو ہے المزمل، سورہ مزمل پوری کے پوری مکی ہے. اور البحر المحیط میں ہے کہ سورہ المزمل جو ہے یہ مکی ہے ما سوائے اس کے دوسرے رکوع کے جو انا ربک یعلم سے شروع ہوتا ہے. لیکن علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کا رد کیا ہے کہ اس استثناء کی حکایت ابن الفارس نے کی ہے، وہ کہتے ہیں. اور امام حاکم کی روایت اس کا رد کرتی ہے، اور امام حاکم جو ہے روایت لاتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. وہ فرماتی ہیں کہ اسلام کی ابتدا میں 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے تہجد فرض ہو گئی، تو اس سورت کے ابتدائی حصے کے نازل ہونے کے بعد اس سورت کا دوسرا رکوع نازل ہوا جس سے تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی. روح المعانی کی جز نمبر 29 صفحہ 173. اچھا، اب اس اقتباس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ سورہ المزمل پوری مکے میں نازل ہوئی اور اس صورت میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم اس کے خلاف نہیں رہا، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اجمالی طور پر زکوٰۃ مکے میں فرض ہو گئی، لیکن جو اس کی تفصیلات تھیں وہ مدنی زندگی میں آئی. پھر اللہ فرماتا ہے کہ اور اللہ کو اچھا قرض دو. اب اس آیت کے بھی 3 ڈفرنٹ ایکسپلینیشنز ہیں. ایک تو یہ کہ اس سے مراد تمام صدقات ہیں، دوسرا اس سے مراد یہ کہ اللہ کی راہ میں سب سے اچھا مال نکالا جائے جس مال میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہو، اور اس سے اللہ کی رضا جوئی کی نیت کی جائے اور وہ مال مستحق کو دیا جائے. ایک اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، ایک تیسرا جو اس کے اندر حمل نکلتا ہے کہ اس سے مراد صرف اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا نہیں، بلکہ جو بھی نیک کام کیا جائے اس کو حسن نیت سے کیا جائے اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، خواہ اس کا تعلق مال کے خرچ کرنے سے ہو یا کوئی نیک عمل کرنے سے. اس لیے وہ لوگ جو میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، پھر ہم کیا کریں، تو میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ مال نہیں ہے تو کیا ہوا، نیکی تو مال کی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، نیکی تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، مال پہ تو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے نیکی. آپ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں جتنی اللہ نے آپ کو طاقت اور قدرت عطا فرمائی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے اور تم اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس اس سے بہتر اور زیادہ ثواب میں پاؤ گے، اور تم اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. تو آیت کے اس حصے میں کیا فرمایا اللہ نے، دیکھو تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو اور اس کو اس لیے بچا کے رکھو کہ مرتے وقت اس مال میں وصیت کرو گے، تو اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ تم اس مال کو پہلے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور جو گناہ تم سے سرزد ہو چکے ہیں اور جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں ان پر تم اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو. خاص طور پر جب تم دیکھو رات کو اٹھ کر نماز میں قیام کرو تو اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ مسلمانوں کی مغفرت کرنے والا اور ان پر بہت رحم فرمانے والا ہے. اور حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، خواہ وہ گناہ کے بعد فوراً توبہ کرنے والا ہو یا گناہ پر اصرار کر کے پھر توبہ کرنے والا ہو. جب بندہ اللہ سے توبہ کرے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. کہ اللہ نے دیکھو نا، ایک حدیث قدسی ہے اس میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے اگر تو نے اتنے گناہ کیے ہوں کہ تیرے گناہوں کے ایک کے اوپر رکھا جائے، ایک کے اوپر ایک رکھا جائے تو آسمان کو چھونے لگیں اور تو میرے پاس آئے اور مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا ولا ابالی، اور میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور یا تو نے اتنے گناہ کیے ہوں کہ اگر بچھائے جائیں تو ساری زمین کا کارپیٹ بن جائیں، اور تو میرے پاس آئے اور تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو اور مجھ سے معافی مانگے، میں تجھے معاف کر دوں گا ولا ابالی. تو اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے، اس لیے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ،
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تو سب کے سارے گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تم معافی مانگنے والے بنو۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سورہ المزمل کی تفسیر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں، اگلی کون سی سورہ مبارکہ ہے جس کی تفسیر بیان کی جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔